دوستو السلام علیکم۔ گلزار ندیم آپ کو یوٹیوب خطاطی چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہے۔ موضوع خوش نویسی۔ با کے ساتھ نون، واو، ہا، چھوٹی ہا، بڑی ہا کے جوڑ۔ قسط نمبر 74 کے ساتھ حاضر۔ جی یہ میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں با پلس نون، یعنی کہ با اور نون کا جوڑ، اور آگے با پلس واو، یعنی کہ با اور واو کے جوڑ، با پلس ہا کا جوڑ، اور با پلس چھوٹی ہا بڑی ہا، ان کو جوڑنے کا طریقہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا موضوع خوش خطی چل رہا ہے، تو اب یہ میں با کو بڑا بنایا اور نون کو بھی بڑا بنا کر دکھا رہا ہوں کہ مارکر کے ساتھ، تاکہ اس کے جلی اور خفی جو اصول ہیں وہ عیاں ہو جائیں۔ تو یہ دیکھیں کہ با تو نچلی سطر پر آتی ہے اور دائرہ پورے چکور کے اندر، اور ابھی با اور نون کو جوڑنے کے لیے با کا ابتدائی سرا اور نیچے پوری نون یہ آئے گی۔ ہاں، یہ نون کا جو ابتدائیہ جو ہے، جسے ہم ہاف الف بھی کہتے ہیں، یہ جب بے اور نون کے ساتھ جڑے گی تو اس کی گردن جو ہے یہ قلم کا چوتھائی حصہ بنے گی، یعنی کہ باریک، اور آپ نے ایک خانے کے اندر بے اور نون کو ایک لکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں با میں جس طرح دوسرے حروف کے ساتھ اس کے جوڑ ہیں وہ میں بنا کر دکھا رہا ہوں، یعنی کہ با اور وا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس کے نقطہ جو ہے یہ 45 کے زاویے پہ آتا ہے، اور نیچے انداز واو کا را کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو بے اور واو، با اور واو کا جو میں نے با جو ایک ہاف الف بنتی ہے واو کے ساتھ، وہ جو میں نے بنائی ہے، اس کو آپ نے اس طرح نہیں بنانا، اور جیسا کہ 70 سے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں، 70 سے تھوڑا سا نیچے، اور الف کا تقریباً یہ آدھے حصے سے بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، تو پھر آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اور با کو آپ ایک خانے میں 2 لکھیں، اگر بڑا کر کے لکھنا ہے تو پھر آپ کو 1 لکھنا ہوگا۔ اب میں آپ کو با اور ہا کے حوالے سے بتاؤں گا۔ با اور ہا کا تو صرف سادہ سا دائرہ ہے، لیکن یہ جب دوسرے حروف کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کے جوڑ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے با کو، میں نے با کے سرے کو الٹا لکھا ہے، اور با اور ہا، یہ با ہا یعنی جب الف کے ساتھ استعمال ہوگی تو اس کا انداز تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر غور سے اس کا نظری مطالعہ کیا جائے تو یہ آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ با اور ہا کو جب ملائیں گے، یعنی کہ با کا سرا اور ہا کا اوپر والا حصہ، یعنی کہ بے ہی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ وہ بھی ہے، اور جو الفاظ ہیں جو اینڈ میں جہاں ہا آتی ہے وہ اسی انداز میں ہوتی ہے، یعنی کہ والہانہ اور والا جب لکھا جاتا ہے تو یہ ہا استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اور خانے کے اندر صرف اور صرف آپ نے 2 لکھنی ہے، اور بے ہا اور آگے آنکھ والی ہا، یہ آپ تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں گے تو یہ بنانی آ جائے گی، اور ہا کی جو 2 آنکھیں ہیں
اوپر نیچے سواد اور توئے کا انداز ہے، اس کو آپ کور کر جائیں گے تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے لکھنا۔ اور اب میں آپ کو چھوٹی یا یعنی کہ با کے ساتھ چھوٹی یا کے جوڑ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹی یا کا جو سرا ہے اس کو الٹے تو بے اور چھوٹی یا کا جوڑ بنتا ہے۔ با اور چھوٹی یا کا جو جوڑ اس کو ایک خانے کے اندر ایک لکھیں گے۔ اب میں آپ کو بڑی یا کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ الف کا آدھا حصہ اور نیچے بڑی یا آئے گی، تو آپ نے اس کو دو خانوں کے اندر ایک لکھنا ہے۔ تو سو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔ بے والی تحریر 70 پر خوبصورت لکھنے کے آسان اصول۔ جی یہ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ 70 پر لکھنے کے کون سے جو رموز ہیں، جو ٹیکٹس ہیں، وہ آپ کو ذہن میں رکھ کر لکھنا ہوں گے۔ وہ آسان 4 سٹیپ ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 دائرہ، پھر چھوٹا دائرہ اور بڑی لکیر، یعنی کہ کھڑی لکیر، دائرہ، چھوٹا دائرہ اور بڑی لکیر۔ اور یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حرف سے لفظ بنانے کا جو طریقہ تھا وہ با کا حرف تھا، جو کہ اب اختتام کو ہو گیا ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہیں وہ میں لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ بے الف با جو آپ نے دیکھی ہے اور اس کو آپ نے نیچے کر کے نہیں لکھنا، وہ غلط ہے۔ میں نے باور لکھا، بان لکھا، بالشت اور بالقلب۔ اور بے الف با یعنی کہ الف والے لفظ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 70 کے درمیان اور اوپر والی 70 اور نیچے والی 70 پہ کون کون سے حرف آئیں گے تو لفظ خوبصورت لگے گا۔ جس طرح کہ واو کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے والی 70 کے تھوڑا سا اوپر آیا ہے۔ اب میں آپ کو پنسل کے ساتھ لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ پنسل کے ساتھ خوبصورت کس طرح لکھیں گے اور اس کے چلانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھیں، پنسل پکڑنے کا انداز سے الفاظ لکھنے میں طاقت آتی ہے، کیونکہ بال پوائنٹ سے لکھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ اگر اس کے اصول کا پتہ چل جائے تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے الف، دائرہ، چھوٹا دائرہ اور بڑی لکیر، اور یہ ساری بال پوائنٹ کے ساتھ بھی وہی انداز ہے اور مارکر کے ساتھ بھی اسی طرز پر میں نے لکھ کر دکھایا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے برقی برج، با اور را یعنی کہ 2 سطروں کے درمیان نیچے والی جو 70 ہے اس کے تھوڑا سا اوپر آئے گا۔ اور جس طرح بے اور گھے اور چھوٹی یا یہ 2 سطروں کے درمیان آئے گی، اس طرح میں بلا ناگا اور نون الف نا اور بلا جو ہے یہ درمیان، اور غین ال اور ہا یہ نچلی سطر آئے گا۔